الحمد لله الذي كفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الفهيم الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث الاعظم دستگیر۔ حضرات گرامی وقار، خطوہ مسنہ کے بعد جس مقدس آیت کریمہ کی تلاوت کا ہم نے شفا سے کیا، اس کے متعلق عرض و معروف سے قبل انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ آئے اور آپ مل کر کے پوری کائنات کے مرکز عقیدت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں اپنی اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بابا زبان درد پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا مولانا محمد مالک والکرم وعلى آل بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی وقار، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جب اس خاکدانے کی کسی انسان جب قبر کی منزل میں اترتا ہے تو جب قبر کی منزل میں اترنے کے بعد ان کے وارثین، ان کے چاہنے والے جب ان کو مدفن کر کے نکلتے ہیں تو منکر نکیر کی آمد ہوتی ہے۔ اب منکر نکیر جب تشریف لاتے ہیں تو سے 3 سوالات آتے ہیں۔ 2 سوال کے بارے میں نہیں اس پہ تبصرہ کروں گا، لیکن جو آخری سوال ہوتا ہے رب قدیر کے کرم سے وہ فرشتے جو ہے پوچھیں گے کہ جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرشتے پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا حال ہے، ان کے بارے میں تیرا خیال کیا ہے، ان کے بارے میں تیرے تاثرات کیا ہیں۔ تو معلوم ہے انسان نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، ذکر و اذکار بھی کر کے جاتا ہے، خاکدانے کی تیسے سارے امور شریعہ پہ عمل کر کے ثواب کا گٹھر لے کے جاتا ہے، لیکن فرشتے یہ نہیں کہتا تیری نماز کا کیا حال ہے، تیرے زکوٰۃ کا حال کیا ہے، تیرے حج و عمرہ کا حال کیا ہے، تیرے امور شریعہ پہ عمل کرنے کے معاملات کیا ہیں، یہ نہیں کہیں گے۔ وہاں پہ 2 طبقہ ہوتا ہے، ایک دیوبندی کے بھی طبقے لوگ ہوتے ہیں، ایک اہل سنت والجماعت کے بھی ماننے والے ہوتے ہیں۔ فرشتے جب ان سے پوچھیں گے، اس غداروں سے پوچھیں گے جو نبی کو اپنی طرح بشر کہا ہے، اپنی طرح اس نے کہا ہے، نبی کے علم لدنی کا انکار کیا ہے، نبی کی شریعت کا انکار کیا ہے، نبی کی طریقت کا انکار کیا ہے، نبی کے پاور پہ حملہ کیا ہے، نبی کی رسالت پہ حملہ کیا ہے، ان سے پوچھیں گے یہ بتا کہ نبی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، مرد کامل کے بارے میں خیال کیا ہے۔ تو جو روئے زمین پہ مصطفیٰ کو مردہ کہے، مصطفیٰ کو اپنی طرح کہے، مصطفیٰ کے نبوت کا انکار کرے، ان کا جواب کیا ہوگا؟ یہی کہیں گے کہ میں نے ان کو اپنی طرح کہا ہے، اپنی طرح بشر سمجھا ہے۔ تو اتنا گندا ان کا عقیدہ یہ ہوگا، لیکن قربان جائے اس عاشق رسول پر جس کے دل پہ نبی کے عشق کا چراغ روشن ہے، جس کے دل میں نبی کی محبت کا چراغ روشن ہے، وہ یہی کہیں گے، اپنے زبان حال سے یہی کہیں گے کہ یا رسول اللہ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، خلق سوریہ اولیاء سے رسول سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، عظمت والدین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، واہ واہ واہ۔ حضرات گرامی وقار، وقت کے اندر وسعت نہیں ہے، بس 3 نقطہ لے کر کے میں اپنے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج مفتی صاحب قبلہ نے ایک تاثرات جو پیش کیا ہے وہ روح پرور تاثرات پیش کیا ہے۔ اگر یقینی طور پہ نبی کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ اپنے دل کے دریچے کو کھول کر کے اس تمام باتیں گفتگو نایاب کو اپنے دل کے دریچے اتارے ہوں گے تو یقینی طور پہ آج آپ کا عمل آج کے بعد سے وہی ہوگا جو شریعت کا حکم ہوتا ہے، نبی کا جو فرمان ہے، غوث اعظم کا جو فرمان ہے، غریب نواز کا جو عمل ہے وہی ہمارے آپ کے پیچھے عمل ہوگا۔ معلوم ہے کہ انسان جب مرتا ہے تو مرنے کے بعد 40واں بھی کیا جاتا ہے۔ اسی روئے زمین پہ دیوبندیوں کی بھی ایک ہی قوم ہے، وہابیوں کی بھی جماعت ہے، غیر مقلدوں کی بھی جماعت ہے، اہل حدیث ادیان مذاہب کے سارے جماعت موجود ہیں۔ ان کا ایک طبقے کا کہنا ہے کہ 40واں کر سکتے ہو، ایک طبقے کا کہنا ہے مر گیا اس کے بارے میں کچھ نہ کرو، 40واں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن حضرات سنیں، 40ویں کا کنیکشن آدم اور آدمیت کے ساتھ پرانا تعلق ہے، 40ویں کا تعلق آدم اور آدمیت کے ساتھ پرانا تعلق ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
علماء اہل سنت حضرات 40واں کہتے کسے ہیں؟ ان علماء کرام کے قدموں کو چوم کر کے یہ آپ کے سماعتوں کی دہلیز میں پیش کر رہا ہوں. 40واں کہتے کسے ہیں؟ 40واں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ میرا عقیدہ ہے 40واں کرنا چاہیے، اس لیے کہ مردے کا اس میں فائدہ ہوتا ہے. کیسے فائدہ ہوتا ہے؟ آپ 40ویں کی بات کرتے ہیں. میرے آقائی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جد امجد حضرت آدم علیہ السلام ہمارے بھی جد امجد ہیں. آدم علیہ السلام کے پتلے کو تیار کرنے کے لیے مولا زمین کی اس مٹی کو اٹھواتا ہے جہاں خانہ کعبہ شریف ہے. پورے روئے زمین پہ وہ روشن جگہ تھی، وہاں سے رب نے مٹی کو اٹھوایا، خمیر بنایا، اور اس پہ 40 دن تک رب قدیر رحمت کے بارش برسائے. 40 دن تک 39 دن تک غموں کے بادل برسے ہیں، ایک دن خوشی کے بادل برسے. یہی وجہ ہے کہ انسان کی زندگی میں جو ہے غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں. قدم قدم پہ جو ٹھیس دل کو پہنچتا ہے، قدم قدم پہ ان کی مایوسی ہوتی ہے، دل رنجیدہ ہو جاتا ہے، ایک مرتبہ خوشی ہوتی ہے. تو اس لیے رب نے 39 مرتبہ بارش برسایا کہ بندے کو جب غم پہنچے گا تو اپنے رب کو یاد کرے گا، اپنے رب کو یاد کرے گا. اور آگے چلیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کریم کو روئے زمین پہ بھیجا، اس سے پہلے جتنے پیغمبر آئے سارے پیغمبر اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے سب نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا. صرف عیسیٰ علیہ السلام 3 دن میں اعلان کیا، لیکن باضابطہ جو ان کا جو قانون نافذ ہوا وہ بھی 40 دن کے بعد ہوا. باضابطہ طور پہ حضرات تو حضرت میرے آقا نے نبوت کا اعلان 40 سال کی عمر میں کیا، اور عمر میں کرنے کے بعد اس تاریخ سے لے کے اگلے 6 سال تک 39 صحابی اور 11 صحابیہ جو ہے مسلمان بنے تھے. 40 کی عادت نہیں ہو پا رہی تھی. تو معلوم ہے کیا ہوا؟ اب ہوگا کون؟ تو عمر بن خطاب اس وقت مسلمان نہیں بنے تھے، تلوار لے کے چلے تھے، لیکن رب نے دل کی دنیا کو بدل دیا. 40 کی عادت پوری ہو گئی. سبحان اللہ. یہ تو پرانا تعلق. جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا تو والد گرامی یعقوب علیہ السلام ان کے بیچ کی جو جدائی کا وقت تھا نا وہ 40 سال کے تک رہا. 40 سال کے بعد باپ بیٹے ایوب و یوسف آپس میں ملتے ہیں. سبحان اللہ. یہ 40واں کنیکشن پرانا ہے. یہاں چھوڑیے جو لوگ کہتے ہیں کہ 40 نہیں منانا چاہیے، میں کہتا ہوں تیو ماں کے پیٹ پہ تھا تو نہ جانے کتنے 40 تیرے ہو چکے ہیں، کتنا 40واں ہو چکا ہے. جب انسان ماں کے پیٹ پہ نطفہ قرار پاتا ہے تو 40 دن میں قرار پاتا ہے. گوشت کا لقمہ بنتا 40 دن میں بنتا ہے، اگلے 40 دن میں ہڈیاں بنتی ہے، اگلے 40 دن میں اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے. مرنے دنیا میں پیدا لینے سے پہلے تیرا 40واں نہ جانے کتنی مرتبہ پیٹ پہ ماں کے ہو چکا. جب بندہ پیدا لیتا ہے تو 40 سال کے بعد اس کو گھر سے نکالا جاتا ہے. یہ 40 کی عدد کوئی عام عدد نہیں ہے. 40 کا مقام بہت بڑا کنیکشن ہے. اور ایک حدیث شریف ہے میرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان مر جائے تو 40ویں دن زیادہ سے زیادہ اشعال و ثواب کا اہتمام کرو، اس لیے کہ اس وقت اس کی منزل بدلی جاتی ہے. اگر بندہ نیک ہوگا تو اس کو جنت کی منزل میں پہنچایا جائے گا، ورنہ جہنم. تو اس لیے ہمارا آپ 40واں کرتے ہیں. بس آخری بات، چونکہ 10 منٹ ٹائم باقی، آخری بات اعلیٰ حضرت کے ملفوظات سے. اعلیٰ حضرت کے زمانے میں چونکہ سبحان صاحب ان کے دونوں بھائیوں نے اپنی ماں کے لیے بڑی محبت پیش کی. چونکہ میں قریب سے جانتا ہوں، سبحان صاحب نے تو اپنی والدہ کی بڑی محنت اور بڑی جفاکشی کے ساتھ انہوں نے محبت کے ساتھ خدمت کر کے اور عزت آبرو کے ساتھ قبر میں پیش کر دیا ہے. یہ سبحان بھائی اور ان کے دونوں بھائیوں نے، ان کے سارے گھر کے لوگوں نے. تو حضرات ماں کا تعلق بیٹے سے کیسا ہوتا ہے؟ آپ ماں زندہ ہو تو ماں کو آپ نے خوش کیا، ماں جب مر جائے اگر آپ ایک چیز میں کمی پیش کریں گے نا تو ماں کے دل کو ٹھیس وہاں قبر میں پہنچتی ہے. کیونکہ جسم مرتا روح نہیں مرتی ہے، روح ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے. آپ کو معلوم ہے
बरेली की धरती पे एक नौजवान था, उनकी माँ का इंतकाल हो गया। ख्वाब में माँ को जब तदफीन कर दिया तो ख्वाब में क्या देखा, माँ की जियारत हुई। अब माँ ने बर्जस्ता कहा, बेटा तू मेरा वफादार बेटा नहीं है बल्कि गद्दार बेटा है। बाप ने माँ ने पूछा था, अम्मी खिदमत आपका ये लगते जिगर किया है, आपको गोद में ये लगते जिगर उठाया है, अपने हाथ से खाना खिलाया है, अपने हाथ से पानी पिलाया है, आपके पल पल की खिदमत का ख्याल रखा, मैं वफादार के बजाय गद्दार कैसे हो सकता हूँ। तो माँ ने कहा, बेटा वो सब ठीक है, लेकिन जब मैं तेरी माँ मर गई थी तो अपनी माँ को तूने इतना पतला कफन दिया था कि रूहों की मंजिल से गुजरती हूँ तेरी माँ को हया पैदा हो। तो आप बेटे ने कहा, मैं करूं तो क्या करूं। तो मां ने कहा, बेटा बरेली की धरती पे एक नौजवान है जिसका इंतकाल फला दिन फला तारीख में होनी है, गाढ़ा कपड़ा लेकर के उसके जरिए भेज दोगे तेरी मां को पहुंच जाए। सुभान अल्लाह। जो लोग कहते हैं कि सालों सवाल नहीं पहुंचता वो भी सुने। मुरीद आला हजरत का आया सारा माजरा बयान किया। आला हज़रत ने फरमाया, बिल्कुल खामोशी के साथ अपनी जिंदगी गुजारो, उस तारीख का इंतजार करो। जब वो तारीख आ जाए, उस बंदे का इंतकाल हो जाए, तब मेरे पास आना। वो तारीख आई, वो बंदा मरा और आला हज़रत का मुरीद आला हज़रत की बारगाह में पहुंच गया। अब क्या करूं। तो आला हज़रत ने फरमाया, बाजार जा और गाढ़ा कफन का कपड़ा खरीद ले, और लेने के बाद गाढ़ा कपड़ा लेने के बाद उस बंदे को जब कब्र में उतार दिया जाए तो कब्र को सिरहाने रख लेना और कहना फला की मां तक इसको पहुंचाना है। ये अमल था। तदफीन हुई, वो बेटे ने पेश कर दिया। उसके बाद जो है तदफीन करके लोग वहां से वापस हुए तो किस्मत ने उस बेटे की अड़ाई ली, माँ का दीदार हुआ और माँ के चेहरे पे खुशियों की लहर दौड़ गई। माँ मुस्कुरा रही है और यही कहे, बेटा अब तू मेरा वफादार बेटा है, तो तूने कफन भेजा था, तेरी माँ को वो कफन मिल गया और मैं रूहों की मंजिल से गुजरती हूँ तो सब लोग अपनी निगाहों को नीचे कर लेते हैं। हज़रात गिरामी वक़ार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बार दुआ है कि मौला तबारक व तआला हमें आपको सबको मौत की तैयारी, कब्र की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। अपने इन उलमाए किराम को सर का ताज रखे और इनकी इज्जत करेंगे कौम तरक्की पाती है। आलिमों की अगर आलिमों की इज्जत नहीं करेंगे वो कौम, वो घर, मुआशरा कभी तरक्की नहीं कर सकता है। इसलिए आलिमों की आप कद्र करेंगे, अल्लाह आपकी कद्र करेगा। आलिमों का आप ख्याल रखेंगे, अल्लाह आपका ख्याल रखेगा। मौला की बात दुआ है कि मौला तबारक व तआला हम सबको इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।